ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ وہ اس کیس میں پھنس گئے ہیں، انہیں پتا ہے بچی اپنے گھر واپس جانا چاہ رہی ہے، اب وہ صرف ان کے پاس اور کیا ہے ڈیلے ٹیکٹکس کے علاوہ، اور وہ اسے یوز کر رہے ہیں تاکہ ہمیں روندا جائے. لیکن میں کھڑا ہوں اور اپنی آخری سانس تک کھڑا ہوں. بچی انشاءاللہ گھر آئے گی، اس کے بعد بھی میں اپنی آخری سانس تک اس کیس کو، جب تک یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا انشاءاللہ. اور آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے ساتھ دے رہے ہیں، اور پاکستان اور پاکستان سے باہر کی جو عوام ہے، میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ جس طرح سے میرے لیے دعائیں کر رہی ہیں. یہ سب لوگ جب تک میرے ساتھ ہیں میں کھڑا ہوں. میں حیران اس بات پر ہوں کہ جنہوں نے اس بچی کو وکٹم بنایا اس سچویشن کا، وہ لوگ باہر آزادانہ گھوم رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قانون نے ان کو پہلی اس کے اندر پیشیوں میں ضمانتیں دیں، لیکن میری بیٹی کے کیس کو لنگران کیا جاتا ہے. جب میری بچی جو کہ وکٹم ہے اس کیس کی، جس پہ ظلم ہوا ہے، وہ جب گھر آنا چاہ رہی ہے تو کس طریقے سے کیس کو آگے سے آگے اور آگے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ معزز جج صاحب، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، یقیناً پاکستان کی معزز عدلیہ میرے لیے رسپیکٹیبل ہے. میرا خیال ہے کہ انہیں ڈیسیژن لینا ہوگا، وہ ڈیسیژن لیں، فیصلہ کریں. کوئی قانونی رکاوٹ رہ نہیں گئی، کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی جسے پورا نہیں کیا گیا. میڈیکل رپورٹ آئی سب سے پہلے، اس کے بعد بچی کے لیٹرز شو ہوئے، اس کے بعد ایک بچی کی کانسینٹ منگوائی گئی چائلڈ پروٹیکشن سے، وہ بھی وہاں پہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک چوتھی چیز، جو کہ ایک جج صاحب جو وہاں گئے اور انہوں نے بھی بچی کی کانسینٹ لی، وہ شیلٹر ہاؤس کے سروے جج تھے، اور اس میں بھی بچی نے کہا کہ میں نے گھر جانا ہے اور مجھے فوری طور پہ گھر بھیجا جائے. تو اب مجھے بتائیے کہ جب یہ ساری چیزیں پوری ہو چکی ہیں، آج مجھے پورا یقین تھا کہ جج صاحب بچی کو ہمارے حوالے کریں گے، لیکن ایک انتہائی انفارچونیٹ سچویشن وہاں پہ کریٹ ہوئی. پہلے تو ان کے سینئر جو کونسل تھے وہ آئے ہی نہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے لنگران کرنے کے لیے، آپ سمجھ سکتے. اس کے بعد انہوں نے وہ ٹیکٹکس کھیلی کہ چونکہ انہیں ایک چیز کلیئر انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بچی اب ہر صورت میں اپنے گھر جانا چاہتی ہے، تو ان کے پاس اب کوئی ویلڈ گراؤنڈ تو رہی نہیں. تو یہ جو لنگران کرنے کی جو صورت تھی، میرا خیال ہے کہ میرے لیے وہ ایک ہارٹ بریکنگ ڈیفینیٹلی تھی، کیونکہ جو بھی ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، ایموشنز رکھتا ہوں. بلیو کریں کہ بچی نے پچھلی بار بھی بیگ بنایا تھا، 10 تاریخ کو بچی نے مجھے بتایا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے آج بھی، کل رات گزری تھی، اس میں بھی ایک بیگ بنایا ہوگا واپس جانے کے لیے. اب بتائیے کہ اس بیچاری کی سچویشن کیا ہے، وہ کیا سوچ رہی ہوگی. میں پھر اللہ نہ کرے کہ اگلی ملاقات وہاں پہ آئے کہ عدلیہ اس کے اوپر ڈیسیژن لے، بھلے ہی کچھ بھی ڈیسیژن لے، لیکن لے، بجائے یہ کہ اس پہ مزید لنگران ہو. وہ ایک غلط سچویشن ہے. میں جو ہے انہی ایموشنز کی وجہ سے میں وہاں پر میرے آنسو نکلے. حالانکہ میں نے بڑا کنٹرول کیا تھا، لیکن چونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، جذبات رکھتا ہوں، اور میں انتہائی بے بسی فیل کر رہا تھا کہ میں کیا کروں. میں نے کیا چیز نہیں کی. میں ہر چیز میں ہر ڈاکومنٹس لیے کھڑا ہوں، پہلے دن سے لیے کھڑا ہوں. جب میں شروع میں کیس پروسیڈ کرتے ہو رہا تھا، اسپیشلی ہائی کورٹ میں ہم جایا کرتے تھے، جب جسٹس اقبال کلوڑوں کے بینچ میں کہتا تھا، یار میرا کیس بہت سٹرانگ ہے، میرے پاس تمام ڈاکومنٹس جینین اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، بچی مائنر ہے، 14 سال کی بچی ہے. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے وہ سب چیزیں اس کے بعد ویلڈ ڈکلیئر ہوئی. لیکن اب یہ سچویشن جو تھی، یہ میرے لیے ایک ایسی سچویشن تھی کہ میں یہ ٹیکٹک، ظاہر ہے میں ایک کونسل نہیں ہوں، میں وکیل نہیں ہوں، یہ میرا پہلا اتفاق تھا، تو میرے لیے یہ ایک ہارٹ بریکنگ سچویشن تھی. لیکن مجھے عدلیہ پر بھی بھروسہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی بھروسہ ہے کہ اللہ کسی کے جتنا ایک شخص برداشت کر سکتا ہے، اس کی برداشت سے زیادہ کسی کو جو ہے وہ ایسی سچویشنز میں نہیں ڈالتا. تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ اللہ ہی ہمیں اس سچویشن سے نکالے گا. انتہائی ایماندارانہ طریقے سے بتا رہا ہوں کہ میں آدھے گھنٹے کے بعد، اپنی وائف کو بھیجنے کے آدھے گھنٹے کے بعد گھر گیا تھا.
کیونکہ میں چھوٹی بچی کو فیس نہیں کر سکتا تھا. اب میں کیا بولوں آپ کو, میرا دل بھرا ہے. ایک اور چیز میں کلیئر کر دوں, میں نے کسی انٹرویو میں بھی آج کلیئر کی تھی سچویشن. مجھ سے پوچھا گیا کہ بچی وہاں پہ تکلیف میں ہے. دیکھیں اسے وہ ڈیفینیٹلی تکلیف میں ہے, لیکن اسے تکلیف یہ ہے کہ اس نے گھر جانا ہے. اس کے جی جی علاوہ جو مخالف سائڈ ہے, انہوں نے جو ایک فالس پروپیگنڈا کریٹ کیا تھا کہ بچی وہاں تنہائی کا شکار ہے اور وہاں پہ دوسری سچویشنز ہیں اور وہ بچی پہ ظلم ہو رہا ہے, ایسے ہے ویسے ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ماحول وہاں پہ کا بڑا سیف اینڈ ساؤنڈ ماحول تھا. میں نے کافی دفعہ میں نے بتایا ہے کہ ایون جو بچیوں کو جو انٹیک کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں وہ شیلٹر ہاؤس اپنی پرووائڈ کرتا ہے. وہ ایون مجھ سے بھی انہوں نے تب تک نہیں لی تھی جب تک میں کورٹ سے ریٹن آرڈر نہیں لے آیا. پہلی دفعہ تو میں اپنی چیزیں واپس لے گیا تھا. تو یعنی وہ اپنے ایس او پیز پر بڑا سختی سے عمل کرتے ہیں. سیکنڈلی وہاں پہ میں نے پہلے بھی آج بولا کہ جہاں پہ بچوں کی جان اور بچیوں کی جان اور عزت محفوظ ہو, میرا خیال ہے وہ سب سے سیف جگہ ہوگی گھر کے علاوہ ان کے لیے. تو بچی کو دعا زارا کو ادھر ویسی ایسا کوئی پریشانی, اسے صرف پریشانی یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا ہے. اس کا مین پریشانی یہ ہے. اب ایک بچی ایک مائنر ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر واپس یعنی اپنے گھر واپس آنا چاہ رہی ہے. ایک وکٹم ہے وہ ایک انسیڈنٹ کی. دیکھیں یہ ایک سیدھی سی سچویشن ہے. اگر جج صاحب ان کی فیور میں ڈیسیژن دے دیں تو بہت اچھے ہیں. اگر جج صاحب میرے حق میں صرف نوٹس کر دیں, کیس کا ڈیسیژن تو بہت بعد کی بات ہے, میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا, اگر صرف نوٹس میرے حق میں کر دیں تو وہ جج صاحب پر اعتماد نہیں ہے. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی مینٹیلٹی کیا ہے, وہ کیا چاہ رہے ہیں. سچویشن آپ کے سامنے ہے. ان کا ایک چیز, ان کی پوائنٹ ان کا کلیئر ہے. انہیں اس چیز کا پتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ وہ اس کیس میں پھنس گئے ہیں. انہیں پتا ہے بچی اپنے گھر واپس جانا چاہ رہی ہے. اب وہ صرف ان کے پاس اور کیا ہے ڈیلے ٹیکٹکس کے علاوہ, اور وہ اسے یوز کر رہے ہیں تاکہ ہمیں روندا جائے. لیکن میں کھڑا ہوں اور اپنی آخری سانس تک کھڑا ہوں. بچی انشاءاللہ گھر آئے گی, اس کے بعد بھی میں اپنی آخری سانس تک اس کیس کو, جب تک یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا انشاءاللہ. اور آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں, میرے ساتھ دے رہے ہیں. اور پاکستان اور پاکستان سے باہر کی جو عوام ہے, میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ جس طرح سے میرے لیے دعائیں کر رہی ہیں. یہ سب لوگ جب تک میرے ساتھ ہیں میں کھڑا ہوں. صورتیں ہیں, ایک کیس ڈیفینیٹلی لمبا ہوا, لیکن میرا خیال ہے کہ جو مین ریزن ہے وہ یہ کہ ایسی کیسز کے اندر بچیوں کی شناخت گپت رکھی جاتی ہے. اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے شاید مین سٹریم میڈیا جو تھا وہ پیچھے تھا. لیکن میں پھر بھی مین سٹریم میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے انہیں جب بھی بلایا ہے اپنے گھر پہ پریس کانفرنس کے لیے یا کسی بھی جگہ پہ, جب بھی میں نے آواز دی ہے وہ سب لوگ پہنچے ہیں. پاکستان کے بڑے سے بڑے ٹی وی چینلز پہنچے ہیں. جیسے اکثر مجھے پوائنٹ کرتے تھے جو ادر سائڈ کے کچھ لوگ ہیں کہ جو مین سٹریم میڈیا اور اسپیشلی جو بڑے چینلز ہیں وہ تو اب اس کیس کے لیے آتے ہی نہیں. لیکن آپ نے دیکھا چند دن پہلے تمام بڑے میں نام کسی کا نہیں لوں گا, لیکن تمام بڑے چینلز وہاں پر موجود تھے. سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتبار ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے. پاکستان کی عدلیہ یہی عدلیہ ہوگی, میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں, یہی عدلیہ ہوگی اور یہی ملزمان ہوں گے اور انہی کو سزائیں سنائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. یقینی طور پہ دیر ہوئی لیکن ہوگا, یہ چیز ڈیفینیٹلی ہوگی. پاکستان کے اندر جب تک عام آدمی کو انصاف نہیں ملے گا, اور اسی طرح نہیں ملے گا جس طریقے سے ایک بڑے آدمی کو انصاف ملتا ہے, میرا خیال ہے کہ یہی چند ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری عدالتیں انصاف کرنے میں ان کا جو نمبر ہے, میں ظاہر سی بات ہے ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ انصاف میں وہ کس نمبر پہ کھڑے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو تھوڑا سا ایک سٹیپ فردر آگے آنا پڑے گا تاکہ عام آدمی کو آسانی سے انصاف ملے. میں تو شکریہ ادا کروں گا کہ میرا کیس پھر بھی رپورٹ ہوا اور بہت بڑے لیول پہ رپورٹ ہوا. میرے خیال پاکستان میں ایک نیشنل لیول کا کیس بنا, جس کی وجہ میری بچی بھی بچی اور وہ واپس آئی ان لوگوں کے قبضے سے. میں تو ان بچیوں کا سوچتا ہوں جن بچیوں کے کیس رپورٹ نہیں ہوتے.
بھلے ہی ان کے کچھ تو ایسے ہوتے، موسٹلی تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین ہی رپورٹ نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ والدین کورٹس میں ضرور جاتے ہیں لیکن وہ کیس رپورٹ نہیں ہوتے، یا وہ کیس آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ ایک دن میڈیا میں آتے ہیں اس کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ بڑے آدمی کی بیٹی ہو، چاہے وہ ایک عام غریب انسان کی بچی ہو. جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم ایسے ہی دھکے کھاتے رہیں. یہ کیس تو ابھی تک سنا ہی نہیں گیا، اس کے اوپر تو آرگومنٹس ہی نہیں ہوئے، تو اس کے اوپر جج صاحب کے ریمارکس میں کیا بتاؤں. فی الوقت تو یہ کیس سٹارٹ ہی نہیں ہوا، چونکہ بچی کی طرف سے اتنے سٹرانگ ہر چیز آئی ہوئی ہے. میں صرف اس چیز کو لے کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی جج صاحب ہوں وہ ہمارے اگینسٹ ڈیسیژن دے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بچی جب اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ عدلیہ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے اور بچی کو والدین کے حوالے کرنا چاہیے. جتنا شکر ادا کروں ان لوگوں کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کون سے الفاظوں سے ان کا شکریہ ادا کروں. یقیناً میری بچی انہی کی بچی ہے. انہوں نے اپنی بچی سمجھتے ہوئے میری بیٹی کے لیے جس طرح دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنہوں نے میری بچی کے لیے دعائیں کی ہیں اور میری بچی کے لیے کام کیا ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ اپنی تمام لیگل ٹیم جو ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. جبران بھائی کے لیے تو الفاظ ہی نہیں ہے، صاف بات ہے. بالکل یقینی طور پہ وہ ایک گریٹ پرسن ہے. جس طرح سے وہ بچیوں کے لیے کام کرتے ہیں. احمد بھائی میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. آپ نے بھی اس بچی 2000 کا کیس پروسیڈ کیا ہے لاہور سے، اور میری جتنی لیگل ٹیم ہے میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اور میڈیا پرسنز یقینی طور پہ وہ میرا بازو بنے اس کیس کے اندر، میری آواز بلند کی، میری بیٹی کے لیے فائٹ کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے، اور یقینی طور پہ ایسے ہی دعائیں کرتے رہیے گا. میں پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والی ان لوگوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ دعائیں کرتے رہیں جب تک میری بیٹی واپس نہ آ جائے اور یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ سکے. اور میں یقین آج بھی رکھتا ہوں، جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ یہی عدلیہ ہوگی، یہی عدلیہ مجھے انصاف دلائے گی، اور انشاءاللہ. یقینی طور پہ انصاف یہیں سے ملے گا. مجھے آج بھی اس کے اوپر پورا بھروسہ ہے.